ایم اے فائنل اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ مرزا سلامت علی دبیر کے مرثیے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح صبح کے وقت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی عبادت میں مشغول ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو ایک اچانک آواز آتی ہے غیب سے۔ شاعر اس کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آواز ارکبو جو ملائک سناتے ہیں، غازی نماز پڑھ کے مصلی اٹھاتے ہیں، تعقیب کی دعائیں مگر پڑھتے جاتے ہیں، سجدے کو آستانہ مولا پہ آتے ہیں، در پر دھرے جبینوں کو سب خوش خصال ہیں، ایک آسماں ہیں اور 72 ہلال ہیں۔ ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ ملائک ارکبو ارکبو کی آواز، یعنی کہ سوار ہو جاؤ کی آواز سناتے ہیں، یعنی کہ اب اشارہ ہوتا ہے کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو غازی تھے، جو جنگ کے میدان میں لڑنے والے مجاہدین تھے، غازی تھے، وہ اپنے مسلحوں کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ اب ان کو ندائے ارکبو سنائی دیتی ہے، لیکن تعقیب کی دعائیں وہ مگر پڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن نماز کے بعد پڑھنے والی تعقیب کی دعا کا مطلب ہوتا ہے نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں، وہ اس کو روکتے نہیں ہیں، اپنے مسلح ضرور اٹھا لیتے ہیں، لیکن تعقیب کی دعائیں پڑھتے جاتے ہیں، اپنے ہونٹوں سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور وہاں سے اٹھنے کے بعد حضرت امام حسین کے آستانے پر آتے ہیں، سجدے کو آستانہ مولا پہ آتے ہیں۔ یہاں سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی، یا بلکہ ان کہہ لیجیے کہ آپ کے سامنے ایک عقیدت پیش کرنے کے لیے احترام، شاعر نے اس کو ایک مجاز کے طور پر استعمال کیا ہے، ورنہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ در پر دھرے جبینوں کو سب خوش خصال ہیں، سب خوش خصال اپنی جبینوں کو حضرت امام حسین کے دروازے پر رکھے ہوئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آسمان پر 72 ہلال یعنی کہ چاند چمک رہے ہیں، دھرے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، بخت جوان پیر فلک ہر جوان ہے، حلم ان کا ہے مزاج، صداقت زبان ہے، ہمت انہی کے ہاتھ کا استخوان ہے، نور خدا بدن ہے، حسین ان کی جان ہے، فردوس ان کا خلق ہے، نار ان کا خشم ہے، ایمان ان کا دل ہے، حیا ان کی چشم ہے۔ اب یہاں شاعر نے سراپا نگاری کو اختیار کرتے ہوئے جو حضرت امام حسین کے ساتھی آپ کے آستانے پر حاضر ہوئے تھے ان کا بیان کرتے ہیں کہ بخت جوان پیر فلک ہر جوان ہے، یعنی کہ جو ہر جوان حضرت امام حسین کے آستانے پر آیا ہے، جو آپ کا ساتھی ہے، وہ پیر فلک کہ جو جوان، بخت جوان پیر فلک، یعنی کہ ہر جوان پیر فلک کا بخت جوان ہے، یعنی کہ اس کا جوان، اس کی بخت جوان کہا ہے ہر جوان، کس کا؟ پیر فلک۔ پیر فلک کہتے ہیں آسمان، یعنی آسمان کا بخت جوان، جوان آسمان کی جوان قسمت ہے یہ ہر نوجوان۔ حلم ان کا مزاج ہے، یعنی کہ ان کے مزاج میں حلم ہے، حلم کہتے ہیں برداشت۔ صداقت زبان ہے، اور ان کی زبان صداقت کا دوسرا نام ہے۔ ان کے مزاج میں بہت بردباری ہے، برداشت کا مادہ ہے۔ حلم کہتے ہیں بردباری کو، برداشت کو۔
ہمت انہی کے ہاتھ کا استخوان ہے. اور ہمت کیا ہے؟ انہی کے ہاتھ کی ہڈی ہے. یہ بھی ایک انداز بیان ہے. نور خدا بدن ہے، یعنی کہ ان کا بدن کیا ہے؟ خدا کا نور ہے. اور جب یہ بدن نور کا ہے تو اس میں جان کون سی ہے؟ وہ حسین کی جان ہے. اس کے اندر فردوس ان کا خلق ہے، یعنی کہ ان کا اخلاق فردوس جیسا ہے. ان کا اخلاق اتنا حسین ہے کہ اس کو آپ فردوس سے تشبیہ دے سکتے ہیں. لیکن ان کا خشم ہے، ان کا غصہ ہے، وہ آگ سے کم نہیں، وہ جہنم کی آگ سے کم نہیں. خود ان کا غصہ کی آگ میں سے کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی سیرت اتنی خوبصورت ہے جتنی فردوس یعنی جنت. ان کا دل ایمان ہے، ایمان ان کا دل ہے. ایمان ان کا دل کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا نام ہے. اور ان کی آنکھ کا دوسرا نام حیا ہے. یہ ان کے کردار کی خوبی بیان کرتا ہے شاعر. لشکر میں ہے یہ اکبر و عباس کا وقار، وہ انجمن میں شمع تو یہ باغ میں بہار. آنکھوں میں وہ نگاہ تو یہ سینوں میں قرار، وہ بازوؤں میں زور یہ قبضے میں ذوالفقار. ان دونوں کی یہ فوج خدا میں مثال ہے، دریا میں وہ گوہر ہے کہ معدن میں لال ہے. لشکر میں ہے یہ اکبر و عباس کا. اب یہاں پھر حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کا بیان ہو رہا ہے اور ان کے وقار کا بیان ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ اکبر اور عباس، حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کا فوج میں کیا وقار ہے. اور تشبیہ دیتا ہے کہ وہ انجمن میں شمع، یعنی کہ اکبر انجمن میں شمع کا کام اور عباس باغ میں بہار. یعنی کہ ایک تو شمع انجمن ہے اور ایک باغ کی بہار ہے. یہاں وہ اور یہ اشارہ ہے، یعنی کہ پہلے اکبر علی کا حضرت علی اکبر کا ذکر آیا ہے، دوسری بار حضرت عباس کا آیا. وہ سے مراد حضرت علی اکبر اور یہ سے مراد حضرت عباس. آنکھوں میں وہ نگاہ، یعنی کہ حضرت اکبر آنکھوں میں جیسے نگاہ ہوتی ہے ایسے ہیں، اور حضرت عباس جسے سینے میں قرار ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، ایسے ہیں. وہ بازوؤں میں زور، وہ بازوؤں میں زور، بازوؤں میں زور ہوتا ہے، وہ زور ہیں. اور یہ قبضے میں ذوالفقار، اور یہ قبضے میں ذوالفقار ہیں. ان دونوں کی یہ فوج خدا میں مثال ہے، دریا میں وہ گوہر ہے یہ معدن میں لال ہے. یعنی کہ ان دونوں کی خدا کی فوج میں یہ مثال ہے کہ ایک تو دریا میں موتی ہے اور ایک معدن میں لال کا کام کرتا ہے. یعنی جیسے معدن سے لال نکلتے ہیں اسی طریقے سے یہ لال ہے، اور دریا میں گوہر ہوتے ہیں. ایک کو موتی کہا ہے، ایک کو لال کہا ہے، ہیرا کہا ہے. وہ چشم ہے پلک میں تو یہ دل ہے سینے میں. حیدر وہ کعبے میں، یہ پیمبر مدینے میں. یوسف وہ خطبے میں، یہ سکندر نگینے میں. آب بقا وہ چشمے میں، یہ زر خزینے میں. وہ آب موتیوں میں، یہ ایک گل ہزاروں میں. خوشبو وہ پھولوں میں، یہ تجلی ستاروں میں. کیا کیا مثالیں دی ہیں شاعر نے. جسے ہماری پلکوں میں آنکھیں کے بیچ میں آنکھیں ہوتی ہیں، ایسے ہی اکبر جو ہے آنکھ ہیں پلک میں. اور جس طریقے سے سینے میں دل ہوتا ہے، ایسے حضرت علی اصغر سینے میں دل ہیں. اور جیسے کعبے میں حضرت علی تھے، ایسے حضرت علی اکبر ہیں. جیسے پیمبر مدینے میں ہیں، اسی طریقے سے حضرت عباس ہیں. جیسے وہ خطبے میں یوسف ہیں، اسی طریقے سے یہ نگینے میں سکندر ہیں. اور وہ چشمے میں آب بقا ہیں، یعنی پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اس میں آب بقا ہیں حضرت علی اکبر.
اور تو حضرت عباس خزینے میں سونا ہے، وہ آب موتیوں میں، وہ موتیوں کی آب ہیں حضرت علی اکبر، یہ ایک گل ہزاروں میں، اور یہ ہزاروں میں ایک پھول ہے، خوشبو وہ پھولوں میں، وہ پھولوں کی خوشبو ہیں، اور یہ تجلی ستاروں میں، اور یہ ستاروں کی تجلی ہے۔ یعنی کہ شاعر نے دونوں کو الگ الگ چیزوں سے تشبیہ دی ہے، اور ان کے سیرت کے بہت سارے پہلوؤں کو اس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں تشبیہ کا سے تعلق رکھتی ہیں، اور تشبیہ شاعری کی ایک وسیع صنعت ہے جس کا بیشتر استعمال شاعری میں کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں کہ عباس سے یہ کہتے ہیں اکبر کہ کیوں چچا کیا ہوگا گرد خیمے کے ہے لشکر جفا، اماں کے پردے کا مجھے اندیشہ ہے بڑا، باندھیں گے اپنا مورچہ ہم وہاں دم وغا، خیمے سے فاصلہ نہ پدر سے جدائی ہو، یہ طور ہو اگر تو بخوبی لڑائی ہو۔ چونکہ حضرت امام حسین کے خیمے کے چاروں طرف فوجی لگا دیے گئے تھے اور خیمے کو گھیر لیا گیا تھا، تو حضرت علی اکبر اپنے چچا حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ کیوں چچا ہمارے خیمے کا کیا ہوگا، کیونکہ لشکر جفا ظلم کی فوج ہمارے خیمے کو گھیرے ہوئے ہے، مجھے اپنی ماں کے پردے کا بڑا ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنا مورچہ جنگ کے وقت دم وغا جنگ کے وقت ہم اپنا مورچہ اپنے خیمے کے پاس لگائیں گے۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ہماری تدبیر یہ ہونی چاہیے کہ ہم خیمے سے بھی دور نہ ہوں اور اپنے والد محترم سے بھی دور نہ ہوں۔ یہ طور ہو، اگر یہ طریقہ ہو، اگر یہ تدبیر ہو، یہ انداز ہو تو لڑائی ڈھنگ سے ہوگی۔ یہ بات حضرت علی اکبر حضرت عباس سے کہتے ہیں۔ اماں نے کہہ دیا ہے کہ بخشوں گی میں نشیر، جیتے تیرے امام کو نیزہ لگا کہ تیر، حافظ رہوں گا باپ کا میں وقت دار و گیر، لیکن غضب ہے والدہ گر ہو گئیں اسیر، خیر اب تو دامن شہ خوش خو نہ چھوڑیں گے، جو ہو سو ہو حسین کا پہلو نہ چھوڑیں گے۔ اب کہتے ہیں اپنے چچا سے سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہہ دیا ہے، اماں نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، کہ اگر تیرے جیتے جی امام کو یعنی کہ حضرت امام کو نیزہ یا تیر لگا، یعنی تمہارے جیتے جی حضرت امام حسین پر اگر تیر چلا یا کوئی نیزہ لگا تو میں تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اس لیے جنگ کے وقت میں اپنے والد محترم کا حافظ بن کے رہوں گا، نگہبان بن کے رہوں گا، ان کا محافظ بن کے رہوں گا، لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ اسیر ہو جائیں، لیکن غضب ہے کہ والدہ اگر ہو گئی اسیر، غضب ہو جائے گا اگر ہماری والدہ کو انہوں نے قید کر لیا۔ خیر اب تو دامن شہ خوشخو ہے، لیکن جو بھی ہے ہم حضرت امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اب جو ہو سو ہو، جو ہونا ہے سو ہو، ہم حسین کا پہلو کسی بھی طور نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بیان ہے حضرت علی اکبر کا، جو وہ اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں حضرت امام حسین کا دامن اب نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اسے ہم ابھی باقی لیکچرز میں جاری رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔